اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں، او پریز دی گاڈ، اگر میں ان کو، کوئی انسان ہوتے تو وہ تو کہتے جاؤ جو اپنے بڑے کرام جا لبو روٹی، وہ یسوع کے ساتھ ہیں آپ، وہ کہتا اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیا تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے۔ اتنی فکر، سوچیں ذرا اس آیت پر کتنی فکر ہے خدا کو آپ کی، کہ یہ بہت دور سے میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور یہ راستے میں تھک کر رہ جائیں گے۔ آپ کی تھکان کو بھی خدا محسوس کرتا ہے۔ کبھی کبھی آپ تھکے ہو تو کہیں خدا تیرا شکر ہے تو میری تھکان کو بھی جانتا ہے۔ عیسائی کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ وہ تھکے ہوئوں کو کیا کرتا ہے؟ زور دیتا ہے۔ آمین۔ وہ تھکے ہوئوں کو کیا کرتا ہے؟ اگر آپ کسی وقت تھک جائیں تو پھر خدا سے کہیں خدا میری تھکاوٹ کو دور کر، کیونکہ وہ آپ کی تھکاوٹ کو جانتا ہے، لیکن آپ کہیں اسے، وہ جانتا ہے لیکن آپ کو بھی اسے پکارنا ہے۔ ہم ہر وقت ایسے الفاظ بولتے رہتے ہیں جو منفی ہیں، خدا ایسے الفاظ سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ پریز گاڈ۔ بعض ان میں سے دور کے ہیں، کہاں سے چلے ہوں گے؟ وہ وہیں سے شروع ہو گیا ان کا سفر، خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کئی سالوں سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن خدا نے آج تک آپ کو قائم رکھا ہے، آج تک خدا نے آپ کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ اس کے ساتھ رہنے والے اسیر اور سودہ رہتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کے شاگردوں نے جواب دیا کہ اس بیابان میں کہاں سے کوئی کتنی روٹیاں لائے گا؟ ہاں جی، کتنی روٹیاں لائے گا؟ آپ کے پاس بھی یہ کویسچن ہو سکتا ہے کہ کتنی روٹیاں لائیں گے؟ اگر آپ نے اپنی بچوں کی شادی رکھی ہے تو آپ ایسے الفاظ مت بولیں۔ آپ نے جتنوں کو انوائٹ کیا ہے آپ خدا کو بھی انوائٹ کریں، جس طرح سے یسوع مسیح کو اور ان کے شاگردوں کو اور مگر مریم کو کانا گلیل کی شادی میں شامل کیا۔ شادی رکھنے سے پہلے آپ یسوع کو انوائٹ کریں، وہ آپ کی کسی چیز کی آپ کو کمی نہیں ہونے دیتا۔ اس نے اس شادی کی جو ضیافت تھی، آپ جانتے ہیں جب کھانا کم ہو جاتا ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب یسوع آپ کی شادی میں ہوگا وہ آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کے کھانے کو بڑھا دے گا۔ یہاں 20,000 لوگ تھے اور 7 روٹیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی چند مچھلیاں تھیں۔ جس طرح سے اس بیوہ کی کپی میں تیل نہیں ختم ہوا، اس کے آٹے کی جو ڈرمی تھی اس میں سے آٹا ختم نہیں ہوا، تو خدا ہر چیز کو انکریز کرے گا۔ آپ کے جو گھر میں آٹا ہے اس میں خدا کمی نہیں آنے دے گا۔ آپ تھوڑا بھی کھائیں گے تو اسیر ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس کے ساتھ رہ کر آپ یہی کہیں خدا میری فکر کرتا ہے۔ آمین۔ آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو کہ خدا میری فکر کرتا ہے، ایسے کہہ کے آپ خدا کو متاثر کرتے ہیں، لیکن آپ کا دشمن کہتا ہے نہیں نہیں، سوچ کہ تو آئے گا۔ جس طرح شاگرد کہتے ہیں کہاں سے آئے گا، اتنی روٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ اس نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ یہ سوال آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا دیتے ہیں؟ یہ گیونگ ہے۔ انہوں نے دیا اور اسی کو خدا نے بڑھا کر سب کو بلیس کیا۔ آج آپ بھی کلیسیا کے لیے کچھ کریں، دیں۔ آپ غربت کا رونا نہ روئیں، جو کچھ ہے خدا کہتا وہ دیں تاکہ میں اس کو بلیس کروں۔ آمین۔ دینے سے ہی چیزیں بڑھتی ہیں، ادروائز آپ ہمیشہ پریشانیوں میں سے گزریں گے۔ جو دیتا ہے اسے خدا کمی نہیں آنے دیتا۔ اس نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا 7۔ پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں۔ یہاں ایک ترتیب بھی ہمیں ملتی ہے، جب آپ کچھ بھی
کرتے ہیں تو ایک ترتیب بنائیں، کیونکہ ترتیب کے ساتھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، ہلچل نہیں پڑتی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک ترتیب بنائی، لوگوں کو ایک ترتیب میں بٹھایا تاکہ کھانا سب تک پہنچ سکے۔ خدا ڈسپلن کا خدا ہے۔ جب بے ترتیب چیزیں ہوتی ہیں تو کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، یا پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ جو کوئی بھی فنکشن کرتے ہیں تو آپ اس کی ترتیب بنائیں تاکہ لوگوں کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو۔ اگر آپ کا ترتیب اچھی نہیں ہوگی تو ہر چیز میں کمی آئے گی۔ دیکھیں یہ خدا نے کہا ہے وہ سب زمین پر بیٹھ جائیں۔ اس نے وہ 7 روٹیاں لی اور شکر کر کے توڑی۔ کیسے کی اس نے؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کی شکرگزاری کریں تو وہ چیزیں بڑھیں گی۔ آمین۔ آپ کتنی شکرگزاری کرتے ہیں؟ آپ کتنا پانی کی نعمت کی شکرگزاری کرتے ہیں؟ سوچیں، پانی آپ کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ کبھی آپ نے پانی پیتے ہوئے کہا خدا ہم تیرا شکر کرتا ہوں اس پانی کی نعمت کے لیے؟ ان سے پوچھیں جو کئی کئی میل سفر کرتے ہیں اور ایک ایک بوند کے لیے وہ ترستے ہیں، لیکن خدا نے آپ کو فراوانی کے ساتھ سب کچھ دیا ہے، تو آپ نے کبھی اس کے لیے تھینک یو کہا؟ اور زبور کی کتاب میں 103 میں کیا لکھا ہے؟ تو اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ روٹی کھاتے دفعہ خدا کی شکرگزاری کریں کہ خدا ہم تیرا شکر ہے تو نے میں کھانا مہیا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایک وقت کھانا نہیں کھا سکتے، لیکن آپ خدا کے ساتھ ہیں، اس لیے خدا آپ کو 3 نہیں بلکہ 4 دفعہ کا بھی کھانے دیتا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ آپ جانتے ہیں جب کرونا کا وقت تھا تو کاروبار ہر چیز بزنس بند ہو چکے تھے، لیکن میں جس کو بھی پوچھا اس نے کہا کرونا کے دوران ہم اس سے بھی زیادہ ہم نے خدا نے دیا۔ آمین، کیونکہ اس کا نام یہوہ یری ہے۔ آپ اپنی طرف نہ دیکھیں، آپ خدا کی طرف دیکھیں، تو پھر خدا بھی آپ کو کمی نہیں آنے دے گا۔ شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا، ان کے پاس آگے رکھی اور انہیں لوگوں کے آگے رکھ دی۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے چھوٹی تھوڑی سی مچھلیاں بھی تھیں،